حضرت مولانا راجے کی صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بہت بلند کرے، بڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دیا تھا جماعت میں، اور مجھے ان سے کئی پیرایوں میں کئی مواقع پہ ایک لمبا عرصہ ان سے فیض پانے کی توفیق سعادت نصیب ہوئی، اللہ تعالیٰ نے جزا عطا فرمائے۔ ایک واقعہ انہوں نے اپنی زندگی کا بیان فرمایا، بہت سی جگہ میں وہ بیان کر چکا ہوں اور یہاں بھی وہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں قادیان سے ایک جماعت میں مجھے تربیت کے لیے کچھ عرصے کے لیے بھیجا گیا۔ جب عرصہ پورا ہوا میں واپس جانے کی تیاری کر رہا تھا تو ایک جوان عورت شادی شدہ لڑکی ہے، اس کا مجھے پیغام ملا کہ میں آپ سے تنہائی میں کوئی بات کرنا چاہتی ہوں۔ تو فرماتے ہیں میں نے صدر اور عہدیداروں کو بلا کے پوچھا کہ یہ بچی کیوں مجھے ملنا چاہتی ہے، کیا مسئلہ ہے اور تنہائی میں کیوں ملنا چاہتی ہے، کوئی مجھے بتاؤ، آیا اسے اجازت دوں یا نہ دوں؟ تو ان سب نے بالاتفاق اس بچی کی تعریف کی کہ نہایت نیک لڑکی ہے، جماعت کے سارے کام کرتی ہے۔ فرماتے ہیں جس انداز سے وہ روئی اور چیخی میرے سامنے، اور جو اس کی تعریف عہدیداروں نے کی تھی، اس پس منظر میں اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھ سکا، میں وہیں سجدے میں گر گیا جائے۔ اور اس وقت سر اٹھایا جب اللہ تعالیٰ نے مجھے بشارت دی کہ ہم اس کو بیٹا دیں گے۔ میں نے بچی کو تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری پریشانی دور کرے گا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بشارت دی ہے، تم فکر نہ کرو۔ فرماتے میں چلا گیا، کچھ عرصہ گزرا تو اس بچی کا مجھے خط ملا کہ اللہ تعالیٰ نے اس حد تک تو آپ کی دعا منظور فرما لی کہ میں اب امید سے ہوں۔ پھر کچھ عرصہ گزرا تو اطلاع آئی کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت صحت مند بیٹا دیا ہے اور اب میاں بیوی راضی خوش ہیں، دوسری شادی کا پروگرام بھی ختم ہو گیا۔ فرماتے ہیں کچھ عرصہ گزرا تو مجھے دوبارہ مرکز کی طرف سے وہاں جانے کے لیے بھجوایا گیا۔ وہاں پہنچا تو ہر فرد جو بھی ملے کہ جی آپ کی دعا کا نشان دیکھا، یہ ہو گیا، معجزہ دیکھا، کمال ہو گیا۔ میں نے کہا بھئی یہ باتیں اپنی جگہ، لیکن وہ بچی کا حال کیا ہے؟ تو سب نے کہا کہ جس دن سے اس کے گھر میں بیٹا ہوا ہے جماعت کے کام چھوڑ گئی۔ میں نے کہا آپ اس کو بلائیں۔ وہ آئی، بچے کو بڑا نہلا دلا کے سنوار کے پاؤڈر ووڈر لگایا، لا کے میری جھولی میں ڈال دیا کہ یہ آپ کی دعا کا پھل ہے۔ فرمایا بیٹی تمہیں وہ وقت یاد ہے جب تم میرے پاؤں گری ہوئی تھی اور رو رہی تھی، اور میں نے اپنے خدا سے یہ کہہ کے تمہارے لیے دعا کی تھی کہ فاسقوں اور فاجروں کو بھی اولاد کی نعمت تو نے دی ہوئی ہے، اور یہ تو تیرے دین کی خادمہ ہے، اس پہ میرے خدا نے مجھے بشارت دی کہ ہم اس کو اولاد دے دیں گے، اور اب تم یہ کہتی ہو جس دن سے مجھے پتہ چلا ہے بیٹا ہوا تم جماعت کا کام چھوڑ گئی۔ کہنے لگی مولوی صاحب آپ خود انصاف کریں، چھوٹا بچہ، کبھی کھلانا ہے، پلانا ہے، کھیلنا ہے، سنبھالنا ہے، کپڑے دھونے ہیں، دودھ پلانا ہے، یہ وہ وقت کب بچتا ہے میرے پاس؟ مولوی صاحب فرماتے ہیں مجھ پر پھر وہی پرانی ایک کیفیت دوبارہ عائد ہو گئی، اور میں نے اس بچی سے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو میں اپنے خدا سے کہتا ہوں کہ اس سے بچہ واپس لے لے تاکہ یہ دین کے کاموں کے لیے وقت نکال سکے۔ کہتے ہیں میں نے یہ بات کہی اور بچی کی چیخیں نکل گئی۔ مجھے کہنے لگی مولوی صاحب اب مجھے عقل آ گئی ہے، آئندہ یہ جیے یا مرے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن جماعت کے کام اسی طرح شروع کر رہی ہوں۔ یہ فرما کے مولوی صاحب بتا کے فرماتے تھے بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مارے ہوئے ہیں دنیا میں، خدا نعمتیں دیتا ہے وہ ناشکر پن کا مظاہرہ کرتے ہیں، کبھی انانیت ہے، کبھی نفسانیت ہے، کبھی اپنی چالاکیاں ہیں، کبھی اپنے تجربے ہیں، کبھی اپنے کمالات گنتے رہتے ہیں، اور خدا کا خانہ ان کے ذہنوں میں خالی ہوتا ہے۔ تو اولاد کی نعمت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، آپ ان کے دل ٹٹولیں جن کو اولاد کی یہ نعمت نصیب نہیں، اور اگر دی ہے اولاد کی نعمت تو میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، اولاد کو بھی ساتھ قربان کیے جا رہے ہیں، نہ اولاد باپ کی نہ اولاد ماں کی، وہ بیچارے بچے معصوم کدھر جائیں؟ لیکن ایسی نامراد طبیعت ہے ضد کی کہ بچے برباد ہوتے ہیں تو ہو جائیں، اپنی ضد نہیں چھوڑنی۔ ایسے ماں باپ کہلانے کی مستحق نہیں ہے، ان کے قدموں کے نیچے کوئی جنت نہیں ہے، وہ ظالم ماں باپ ہے۔ کسی ایک کا تو دل پسیجنا چاہیے، کسی ایک کا دل تو نرم ہونا چاہیے۔ تو امر واقعہ یہ ہے کہ ماں کے لفظ کو اللہ تعالیٰ نے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا تقدس عطا کیا ہے، اور جماعت کے ماحول کے اندر ہمیں اس تقدس کی حفاظت کی ضرورت ہے۔
اس لیے میں آپ سب دوستوں سے خواہ کسی پوزیشن اور حیثیت میں ہوں، آپ کے گھر میں ہو، آپ کے پڑوس میں ہو، آپ کے محلے میں ہو، آپ کے رشتہ داروں میں ہو، آپ کے دوستوں میں کوئی ایسی مثال قائم ہو رہی ہو تو مداخلت کریں، بیٹھیں جا کے پاؤں پکڑ لیں دونوں فریق کے۔ خدا کے لیے جب تک تم صلح نہیں کرتے اور آپس میں ٹھیک نہیں ہوتے، ہمیں کھانا پینا سونا حرام ہو رہا ہے۔ اور اس بیماری کو اسی سٹیج پہ روکنے کی ضرورت ہے۔ خدا نہ کرے اگر یہ بیماری پھیلی تو جو حشر باہر کے معاشرے میں دنیا دیکھ رہی ہے انسانیت کا، اس سے زیادہ پامالی اس کی ہوگی، کیونکہ یہ مذہب کے نام پہ بھی بگڑے ہوئے مثالیں قائم ہوں گی۔ اس لیے بڑا مقام خوف ہے۔ میں آپ سب دوستوں سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں، مستورات سے بھی، ساسوں سے بھی، خسر سے بھی، خامند سے بھی، دیوروں سے بھی، برجائیوں سے بھی اور بابیوں سے بھی، سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کا خوف اپنے دل میں رکھ کر اپنے رشتوں کی قدر کریں، حفاظت کریں۔ اس پہلو سے بھی احمدیت کے لیے ایک عمدہ نمونہ قائم کریں تاکہ بیرونی دنیا اس بات کا بھی کشش محسوس کر کے احمدیت کی طرف راغب ہو، ہمارے کردار کو دیکھ کے احمدیت سے متنفر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو اس میدان میں ایک احمدی کا صحیح اور عمدہ کردار ادا کرنے کی توفیق دے اور ایک عمدہ نمونہ دنیا کے سامنے پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔